السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم میں اسلامی مہینوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ اسلامی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں اسلامی مہینے رائج تھے، قمری تاریخوں کا اعتبار تھا، لیکن اسلامی مہینوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو وہ لوگ اپنے حساب سے قائم کرتے تھے۔ ضرورت پڑی تو محرم کو بعد میں کر دیا، سفر کو پہلے کر لیا، ضرورت پڑی تو رمضان کو پہلے کر دیا، رجب شعبان کو بعد میں کر دیا۔ اس طریقے سے اپنے حساب سے مہینوں کی ترتیب دیتے تھے اور تاریخوں کو شمار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ زمانہ اپنی گردش پر آ چکا ہے، یعنی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اسی وقت مہینوں کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ترتیب ہو بہو جو ترتیب تھی اسی ترتیب پر زمانہ آ گیا ہے، مہینے برابر ہو گئے ہیں، ہر مہینہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہٰذا اب تم اس کے حساب سے اپنی عبادتوں کو کرو، اس کے حساب سے سال شمار کرو، اس کے حساب سے تاریخوں کو گنو،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے عظمت والے ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں رجب والا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے عظمت والے۔ سابقہ انبیاء کی نبوتوں میں، ان کی شریعتوں میں، ان کی نبوت کے زمانے میں بھی سال کے 12 مہینے ہی شمار کیے جاتے تھے، اور ان 4 مہینوں کو عظمت والا شمار کیا جاتا تھا، جیسے کہ ہماری شریعت کے اندر ان 4 مہینوں کو فضیلت والا شمار کیا جا رہا ہے۔ اور سارے ہی انبیاء علیہ السلام کا اور سابقہ ساری شریعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان عظمت والے مہینوں کے اندر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی پکڑ بھی، اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ دوسرے ایام کے مقابلے میں ثواب بھی زیادہ ہے، گرفت بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے آدمی کو نیکیوں میں بڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی گرفت سے بچا رہے، خوب اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے، احترام والے، فضیلت والے، عظمت والے، ادب والے مہینے۔ اس کو اس لیے نام دیا گیا کیونکہ ایک تو یہ کہ سابقہ امتوں کے اندر ان مہینوں کے اندر جہاد اور قتال حرام تھا، ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنے کی، اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا احترام کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم شروع ہو گیا، ذی قعد شروع ہو جائے، ذی الحج شروع ہو جائے، کتنا ہی سخت دشمن ہو، کتنی ہی سخت لڑائی چل رہی ہو، جیسے ہی حرمت والے مہینے شروع ہوتے فوراً اپنی لڑائیوں کو موقوف کر دیتے، پھر جب یہ مہینے ختم ہوتے تو اپنی لڑائی کو جاری رکھتے۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین بھی اس بات کا احترام کرتے تھے۔ یہ ایک وجہ سے اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے ان دونوں مہینوں کو اشہر حرم کہا جانے لگا۔ لیکن دین اسلام کے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وجہ تھی ان مہینوں کے اندر جہاد اور قتال کا حرام ہونا، منع ہونا، اس بات کو ختم کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے ان مہینوں کے اندر جہاد اور قتال کرنے کی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن جہاد بھی شریعت کی پوری روشنی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی دشمن سمجھ میں آیا ہتھیار اٹھا کر مقابلے کے لیے چل دیے، اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر جہاد فرض ہوگا۔ البتہ جو دوسری وجہ ہے ان مہینوں کی عظمت، ان کی فضیلت، وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے باقی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی اور جو دوسرے حرمت والے، عظمت والے مہینے ہیں، ان سب کی قدر ہونی چاہیے، خوب فائدہ اس سے اٹھانا چاہیے۔ ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مہینوں کے اندر بھی اس کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں، اس کے لیے عبادت کرنے کے راستے آسان فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ گناہوں سے دور ہو جائے، باقی سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے گناہوں سے دور رہنا
آسان فرما دیتا ہے۔ اب اتنی اچھی یعنی آپ کے لیے آفر کے بعد اگر کوئی آدمی ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھائے، استفادہ نہ کرے، تو پھر یہ محرومی کی بات ہوگی۔ محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس کی طرف توجہ فرمائی، اللہ کی خاص رحمتیں اور عبادتوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے کے اندر آدمی جب روزہ رکھتا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہاں محرم کے روزے سے 10 محرم کا عاشورے کا روزہ مراد نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے کے عام روزے مراد ہے۔ پورے محرم کے مہینے میں کسی بھی دن آپ نفل روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور دوسرے جتنے روزے ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ دوسرے مہینوں کے اندر، لیکن محرم کے مہینے کو خاص جو فضیلت حاصل ہے دوسرے مہینوں کے نفل روزوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ تم صبر کے یعنی رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن روزہ رکھا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میرے لیے اور اضافہ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے اور مزید بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد انہوں نے پھر زیادتی کی درخواست کی اور کہا کہ میرے لیے اور مزید زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اشہر حرم میں روزے رکھا کرو، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارے کیے، 3 انگلیوں کو ملاتے رہے اور اس کو الگ کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ اشہر حرم جب شروع ہو جائے تو 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو۔ تو اس سے بھی عظمت اور اس کی فضیلت اور ان مہینوں کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، اللہ کے یہاں کتنے فضیلت والے یہ مہینے ہیں، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر رمضان کے روزوں کے بعد آپ مجھے کون سے روزے، کس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میں نے ایسا سوال پوچھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں ایک آدمی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رمضان کے روزوں کے بعد آپ مجھے کون سے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محرم کے روزے رکھا کرو، اس لیے کہ محرم کا مہینہ اللہ کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو معافی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی اس مہینے کے اندر معافی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اس مہینے کے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک خاص دن ہے 10 محرم، اس کی فضیلت الگ ہے، سارے مہینے کی فضیلت ہے لیکن 10 محرم کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کے لیے خود بھی رکھا تھا اور صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی تھی۔ 10 محرم کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اس کی فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی سال کے بعد میں آپ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر ان کی وجہ سے اس دن کو فضیلت ملتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دن کی کوئی فضیلت نہیں رہتی اور اس سے پہلے اس کی کوئی فضیلت نہیں رہتی، لیکن معلوم ہوا اس کی فضیلت پہلے سے ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں ہے،
اس سے پہلے بہت سارے واقعات 10 محرم کو پیش آئے، اس کی وجہ سے اس دن کو خاص فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی 10 محرم کے دن، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے 10 محرم کے دن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، سلطنت ملی 10 محرم کے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم کے دن، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے سمندر کے کنارے پر ڈالا 10 محرم کے دن، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت ملی، عہدہ ملا اور ان کو کنویں سے نکالا گیا 10 محرم کے دن۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں جو 10 محرم کے دن پیش آئے۔ اسی واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ یہود جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے یہ 10 محرم کا دن بڑی فضیلت کا، اہمیت کا دن ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن فرعون سے نجات دی تھی۔ ہمارے لیے نجات کا، خوشی کا دن ہے، اس کے شکرانے کے اندر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 سال روزہ رکھ لیا، لیکن آپ نے جب یہ دیکھا کہ ان مشرکین کے ساتھ ہماری مشابہت ہو رہی ہے روزہ رکھنے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر کسی بھی چیز میں غیروں کے ساتھ مشابہت ان کی طرح نظر آنا پسند نہیں تھا۔ عبادات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 10 محرم کے ساتھ آگے کا ایک روزہ یا پیچھے کا ایک روزہ بھی ساتھ ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو یا 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ رہے، ہماری عبادت ان سے علیحدہ نظر آنے لگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ آج کے زمانے میں کیا حکم ہے؟ یہود کیا آج بھی روزہ رکھتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ چاہے تو آج کے زمانے میں 1 روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو معمول تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اگر آپ چاہے تو 1 رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چاہنے والا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پہچاننے والا، آپ سے محبت کرنے والا، اگرچہ کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو رہی ہو، ان کے ساتھ میل نہ کھا رہا ہو، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ کے ارشاد کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے 2 روزے اگر رکھتا ہے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 1 دن روزہ رکھ لے تو اس کا بھی روزہ قبول ہے، اس کو وہ فضیلت ملے گی جو عاشورے کے دن کی فضیلت ہے۔ افضل یہ ہے کہ آدمی 2 دن کا روزہ رکھ لے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام عاشورے کے دن دستر کو وسیع کرنا ہے۔ وسیع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 75 قسم کے کھانے پکا کر کے رکھ دیے، بلکہ روزانہ جتنا پکاتے ہیں، روزانہ جتنے قسم کی چیزیں آپ کے دستر پر ہوتی ہے، 1-2 اس سے زائد کر لو، کسی غریب کو وہ چیز پہنچاؤ۔ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں اور پڑوسی رہتے ہیں، ان تک کوئی چیزوں کو پہنچاؤ۔ اس طریقے سے اپنے دستر کو وسیع کرو۔ اور اس دن تو سب لوگ روزہ رہیں گے تو پھر کھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے، تاریخ اسلام کے اندر مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر مغرب پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب 9 کا دن ختم ہوگا، 10 کی رات شروع ہوگی، تو اسی وقت سے اگر آپ رات میں ہی کھانا پکا لیں گے، غریبوں کو دیں گے، اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے کھلائیں گے، تو آپ کا دستر بھی وسیع ہو جائے گا، دوسرے دن روزہ رکھنے کا عمل بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں 10 تاریخ کے اندر ہو جائیں گی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دستر تو وسیع کر رہے ہیں لیکن خود روزہ ہے، کس طریقے سے وسیع کیا جائے؟ روزہ تو ہے، کھا نہیں سکتے، اور پھر وہ کھانا شام کو کھائیں گے تو وہ تاریخ تو 11 کی ہو گئی۔
اسی لیے ایک دن پہلے ہی آپ اپنا دستر وسیع کر لیجئے، اس کے دوسرے دن 10 تاریخ ہوگی روزہ رکھ لیجئے۔ اس طریقے سے دونوں چیزوں پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ آخر بات، محرم کے اندر بہت ساری خرافات لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ کالے کپڑے پہننا۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہے، لیکن شیعہ حضرات روافض جو ہے وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے سے، کالی ٹوپی پہننے سے، حتیٰ کہ جو چیز بھی کالی ہو، کسی بھی طرح سے ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ماتم کرنا اور واویلا کرنا، نوحہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے، چہرے پر مارنے سے، بال کے نوچنے اور کھینچنے سے منع فرمایا، زور زور سے رونے سے منع فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اس پر قابو کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر علم ہو، اس کو دیکھنے جانا بھی گناہ ہے۔ 10 محرم کے دن تماشائی بن کر کے صرف جلوس کو دیکھنے کے لیے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا نظارہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ وہاں پر پہنچیں گے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ تو 10 تھے، لیکن آپ دیکھنے کے لیے 50 چلے جائیں گے تو ان کی بھیڑ کے اندر اضافہ ہوگا۔ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ سارے کے سارے جلوس کے اندر شریک ہونے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو شہرت ہوگی، اس کو بڑھاوا ہوگا، آپ کے جانے کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے ایسی جگہوں پر جانا بھی گناہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، محرم کے جو خرافات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، گھر والوں کو بچائے، صحیح طریقہ مسلمانوں کو سمجھائے، روزہ رکھنے کی فکر کرے۔ پورے مہینے کے اندر جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر موقع نہ ملے تو 9-10 کو، نہیں تو 10-11 کو، جیسے بھی آپ کی سہولت ہو روزہ رکھے اور اپنے دستر کو وسیع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔